بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں کہ جس نے اس کائنات کو عدم سے وجود بخشا ہے، اور ہر قسم کی رحمت اور درود محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہیں کہ جن کے بسبب انسان نے انسانیت کو سیکھا ہے۔ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے یہ ہمارا دورہ قرآن آج اس کی دوسری کلاس ہے، اور گزشتہ کلاس میں اور آج کی کلاس میں ہم قرآن مجید کے بارے میں جان رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ تعالیٰ کا یہ بھیجا ہوا کلام، یہ کیا چیز ہے؟ تو ہم نے گزشتہ کلاس میں ابتدا کی تھی سب سے پہلے لفظ قرآن کی، کہ لفظ قرآن عربی زبان میں اس کا کیا معنی ہے۔ یہاں پہ ہم اس لفظ قرآن کے دو انداز سے مانے جانے ہیں۔ ایک انداز لغت کے اعتبار سے قرآن کا مطلب کیا ہے، لغت کے اعتبار سے قرآن کا مطلب کیا ہے۔ لغت کے اعتبار سے یہ اس کا روٹ ورڈ قراء بتایا گیا تھا، اور اس سے بہت زیادہ جو ہے وہ پڑھے جانے والی کتاب، بہت زیادہ پڑھے جانے والی کتاب، بہت کچھ جمع کرنے والی کتاب، بہت کچھ نشانیاں ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی۔ یہ وہ کتاب ہے جو بہت بڑی نشانیوں کی حامل ہے، اور اسی طرح یہ بہت ہی عمدہ اور پاک ترین کتاب ہے۔ یہ تمام معنی ہم نے قرآن، لفظ قرآن کے کیے تھے لغت کے اعتبار سے۔ اس کے شرعاً یا اصطلاحاً معنی یہ تھا کہ وہ کلام جو اللہ کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا ہے، الفاظ اور معنی کے ساتھ۔ لفظ بھی اللہ کی طرف سے اور معنی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور یہ اپنے الفاظ پڑھنے کے ساتھ یہ متعبد ہے، یعنی اس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور مخلوق اس طرح کا کلام بنانے سے عاجز ہے، اور یہ کلام اللہ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جو قرآن مجید ہمارے سامنے، جیسے کہ یہ کل بھی میں نے بتایا تھا کہ یہ جیسے ہمارے سامنے قرآن مجید ہے، اس کا گتہ، اس کا کاغذ، اس کی سیاہی، یہ سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، لیکن اس کے اندر جو وہ کلام موجود ہے، جو پڑھا جاتا ہے، جو سنا جاتا ہے، جس کا معانی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور اس کے اوپر صفت کے طور پہ ایمان لانا لازم اور ضروری ہے۔ یہ بات ہم نے گزشتہ کلاس میں جانی تھی۔ اس سے اگلی بات جو ہم نے جانی تھی کہ اس قرآن مجید کے بہت سارے فضائل اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائے ہیں، اور اس قرآن مجید کے بہت سارے فضائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بیان فرمائے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق یہ کلام ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کلام کے ذریعے بہت سے لوگوں کو بلندیاں دے دیتا ہے، اور بہت سے لوگوں کو نیچا کر دیتا ہے، ذلیل کر دیتا ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اسی طرح ہم نے یہ حدیث بھی جانی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن مجید سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ تیسری بات ہم نے یہ جانی تھی کہ یہ قرآن مجید معجزہ ہے، معجزہ ہے، اللہ کا معجزہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ کس انداز سے معجزہ ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ہر دور میں انبیاء کو وہ معجزہ عطا فرماتا ہے جو اس دور میں ایک بڑی حیثیت رکھتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو بڑے عروج پہ تھا، تو جو ان کا معجزہ دیا گیا وہ بظاہر اس طرح کا تھا کہ لاٹھی پھینکتے ہیں تو سانپ بن جاتا ہے، ہاتھ بغل میں دے کے نکالتے ہیں تو روشن ہو جاتا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو جو یہ معجزے دیے گئے اس وقت کے جادو کا بہت بڑا توڑ تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں یونانی حکمت بڑے عروج پہ تھی، بہت بڑے عروج پہ تھی، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ دیا جس سے وہ عاجز آگے کہ ایک نبینے کو ہم بینا کیسے بنا سکتے ہیں، جو بچپن سے پیدائشی نبینا ہے، جس کی آنکھیں ہے ہی نہیں ہیں، اس کے اندر ہم یہ کیسے اس کو دیکھنے والا بنا سکتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اجازت سے جس بندے کو ہاتھ لگاتے، دعا کرتے، وہ دیکھنے والا بن جاتا۔ اسی طرح چند بیماریاں تھیں جن کا کوئی علاج اس دور میں نہیں تھا، جن میں سے ایک فل پہری کی بیماری ہے، ابرص کی بیماری ہے،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ لگاتے اس بیمار کو اور وہ شفا یاب ہو جاتے تھے۔ یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیا۔ اس دور میں چونکہ حکمت عروج پہ تھی، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زبان اور کلام، بولنے کا انداز، اپنا ما فی الضمیر کو اظہار کرنے کا طریقہ، یہ عربوں میں اتنا بڑا تھا، اتنے بڑے اسلوب تھے کہ زبان سیکھنے کے لیے بہت سارے یعنی اور بھی مقصد ہو سکتے ہیں، لیکن زبان سیکھنے کا بھی ایک مقصد ہوتا تھا کہ دودھ پیتے ہوئے بچے کو، چھوٹے سے بچے کو ایک گاؤں کے اندر بھیجا جاتا تھا کہ وہاں آ کے یہ بچپن کی پہلے الفاظ ادا کرنا شہروں سے نکل کے گاؤں میں جا کے رہ کے سیکھے، تاکہ اس کی وہ اصل تلفظ، وہ اصل نطق جسے کہتے ہیں، وہ پیدا ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیدا ہونے کے بعد حلیمہ سعدیہ کے ساتھ بھیجے گئے تھے، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال تک ان کی پرورش میں رہے، ان کا دودھ بھی پیتے رہے اور وہاں کی زبان سیکھی، اور پھر مکہ مکرمہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا گیا تھا۔ اس دور میں جب کلام کو بہت بڑا عروج تھا تو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسا کلام دیا کہ جس طرح کا کلام بنانا اس وقت کے لوگ اس سے عاجز آ گئے۔ قیامت کی گھڑیوں تک، قیامت تک یہ معجزہ برقرار ہے، اور بہت سی کوششیں کی گئیں، کیونکہ کوشش میں جو چیزیں مطلوب ہیں، الفاظ کا چناؤ، اور چناؤ کے ساتھ ساتھ اس کی وہ گہرے معانی، وہ گہرے اور لطیف اور باریک معانی، یہ تمام چیزیں پوری کر لینا کسی انسان کے لیے بس نہیں۔ کوئی انسان الفاظ تو جوڑ سکتا ہے اور کوئی انسان بڑے اچھے معنی بنا سکتا ہے، لیکن وہ والے الفاظ اور معانی اس انداز سے جیسے قرآن مجید میں ہیں، اس طرح کر کے کوئی نہیں کر سکتا ہے قیامت تک۔ اور بڑی کوششیں کی گئی اتنے عرصے میں، لیکن کوئی بھی اس میں کامیاب نہ ہوا۔ یہ ہے گزشتہ کلاس کا خلاصہ۔ نمبر 1 قرآن مجید کا لغوی اور شرعی معنی، نمبر 2 قرآن مجید کے فضائل اور حدیث سے اور آیات سے، نمبر 3 قرآن مجید معجزہ ہے۔ یہ 3 باتیں ہمیں گزشتہ کلاس میں جانی تھی۔ آج اس کلاس میں جس میں سے سب سے پہلے ہم آغاز کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام جو میرے اور آپ کے لیے بھیجا گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا گیا ہے، اس قرآن مجید کے میرے اور آپ کے اوپر اس کے 5 حقوق ہیں۔ قرآن مجید کے 5 حقوق ہیں، 5 حق ہیں۔ ہر چیز جو ہوتی ہے نا، جب اس کا پتہ چل جائے، مثلا آپ کو پتہ ہے کہ نماز پڑھنی ہے، تو نماز پڑھنا آپ کے اوپر حق ہے، میرے اوپر حق ہے، فرض ہے، لازم ہے، ضروری ہے۔ اب اس کو کیسے بجا لانا ہے، اس کے لیے رکوع ہے، سجدہ ہے، قیام ہے، فلاں ہے، وہ ایک طریقہ ہے۔ قرآن مجید کا ہمارے اوپر کیا فرض ہے، اس کا کیا حق ہے، کیسے بجا لایا جائے؟ تو سب سے پہلے قرآن مجید کے الفاظ کی تلاوت کرنا، قرآن مجید کے الفاظ کی تلاوت کرنا، یہ اس کا پہلا حق ہے۔ بلکہ اس سے بھی پہلے ایک پہلا حق ہے، اس سے بھی پہلے، اور وہ ہے اس پہ ایمان لے کے آنا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ ایمان پہلا حق ہے، یہ جاننا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ میرا کلام، میری کلام نہیں ہوتا، میرا کلام ہوتا ہے، تو یہ کلام مذکر ہے، تو اللہ کا یہ کلام ہے۔ یہ ایمان لانا ضروری ہے، یہ پہلا حق ہے قرآن مجید کا۔ اگر انسان اس میں شک کرتا ہے، شک میں ہے کہ پتہ نہیں یہ اللہ کا کلام ہے یا کسی اور کا ہے، تو یہ انسان قرآن مجید کا پہلا حق ہی نہیں ادا کر رہا ہے۔ اور اگر کوئی انسان اس میں شک کرتا ہے تو اس کے ایمان میں اور اسلام میں شک ہو جاتا ہے۔ یہ پہلا قرآن مجید کا حق ہے۔ دوسرا حق ہے قرآن مجید کا کہ اس کے الفاظ کو پڑھنا، اس کے الفاظ کا پڑھنا، تلاوت کرنا۔ ایک انسان معنی نہیں جانتا، مفہوم نہیں جانتا ہے، اسے نہیں پتا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی کیا ہے، اسے نہیں پتا کہ الحمدللہ رب العالمین کا کیا معنی ہے، لیکن یہ جو الفاظ پڑھ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا یہ جو الفاظ پڑھ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، ان الفاظ کے پڑھنے کی بنیاد پر بھی یہ قرآن مجید کا ایک حق ہے جو کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی انسان ساری زندگی پیدا ہونے سے لے کے مرتے دم تک اس نے قرآن مجید کا ایک حرف بھی نہیں پڑھا ہے، اللہ اکبر،
اور آج کل کے دور میں یہ کوئی بعید نہیں ہے۔ نہ جانے کتنے مسلمان ہیں جو کہتے تو ہیں اپنے آپ کو مسلمان، جو کہتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان، لیکن انہیں لا الہ الا اللہ بھی صحیح طرح پڑھنا نہیں آتا، صحیح طرح پڑھنا نہیں آتا، کبھی قرآن مجید کو کھول کے نہیں دیکھا، کبھی کوشش نہیں کی ہے کہ ہم اس کو پڑھیں۔ تو ان کو بھی اس بات پہ غور کرنا ہوگا کہ وہ اس قرآن مجید کا حق ادا نہیں کر سکتے، اس کا حق نہیں ادا کر رہے۔ تیسرا حق یہ ہے، اور اس دوسرے حق میں تلاوت کرنا اور تلاوت کو سیکھنا بھی شامل ہے، یعنی الفاظ کو درست کر کے پڑھنا، الفاظ کو درست کرنے کی کوشش کرنا، یہ اس کا تیسرا حق ہے اور دوسرا حق ہے۔ اور تیسرا حق یہ ہے کہ اس کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کرنا، سمجھنا کہ اس کلام میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو کیا فرمایا ہے۔ یاد رکھ لیں کہ مجھے اور آپ کو اگر کسی صدر کی طرف سے کوئی لیٹر آ جائے، کسی بڑے انسان کی طرف سے، اور وہ لیٹر ایک ایسی لینگویج میں ہے جس کو میں اور آپ نہیں جانتے ہیں، تو مجھے اور آپ کو نیند نہیں آئے گی جب تک کہ ہم کہیں مجھے تو وزیر اعظم نے، مجھے صدر نے، مجھے جو ہے وہ فلاں بڑی شخصیت نے مجھے میرے نام پہ ایک لیٹر بھیجا ہے۔ تو یہ قرآن مجید میرے اور آپ کی طرف بواسطہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک انسان کی طرف نازل کیا گیا، ہر ایک انسان کو مخاطب ہے۔ اس اللہ کے پیغام کا سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کیا مطالبہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا فرمایا ہے، یہ اس کا حق ہے قرآن مجید کا۔ جو انسان اس پہ نہیں کوشش کرتا، کبھی کوشش ہی نہیں کی ہے جاننے کی کہ قل هو اللہ احد کا مطلب کیا ہے، اللہ الصمد کا مطلب کیا ہے، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد کا معنی اور مطلب کیا ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، ساری زندگی پڑھتے رہے اور کبھی نہیں جانا اس کا کیا مطلب ہے، تو سمجھ لیں کہ قرآن مجید کا ایک حق ہے جو ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں۔ اور اگلا حق اس کا یہ ہے قرآن مجید کا کہ اللہ کے کلام پہ ایمان لے آئے، اللہ کے کلام کو جب پڑھ لیا، جب اس کو سیکھ لیا، اس کا معنی جو ہے وہ جان لیا، اب اگلا چوتھا حق یہ ہے کہ اس پہ عمل کیا جائے۔ یہ نہیں کہ قرآن مجید بول رہا ہے کہ لعنت ہے جھوٹ بولنے والوں پہ، لعنت اللہ علی الکاذبین، اور انسان جھوٹ بولتا، یہ قرآن مجید کے خلاف کر رہا ہے، قرآن مجید کے حق کو، حکم کو پورا نہیں کر رہا۔ اگر قرآن مجید کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، حکم دیتا ہے، تو یہ کوئی اور لوگ نہیں ہے، وہ میں اور آپ ہیں جس کو حکم دیا جا رہا ہے۔ اب اس حکم کا اپنانا لازم اور ضروری ہے، اس پہ عمل کرنا لازم اور ضروری ہے۔ تو یہ ہے قرآن مجید کا ایک چوتھا حق۔ اور پانچواں حق کیا ہے؟ بلغوا عنی ولو آیا، اس قرآن مجید کی ان چیزوں کو آگے لوگوں میں پھیلانا ہے، آگے لوگوں میں پہنچانا ہے۔ ایک آیت بھی آتی ہے تو سکھاؤ، ماں اپنے بچوں کو سکھائے، باپ اگر کہیں بازار میں جاتا ہے لوگوں کو بتائے، دوستوں میں بتائے، لوگوں اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے، اس پہ عمل کرو۔ اس کو کہا جاتا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا، یہ ہر مسلمان پہ لازم اور ضروری ہے۔ اگر کوئی انسان قرآن مجید کو سیکھ کے اس پہ عمل کرنا چاہتا ہے، تو قرآن مجید کے بارے میں یہ کوشش ہے کہ میں اس کو کیسے اپنی زندگی میں اپناؤں، وہ کون سی چیزیں ہیں جو میں کروں گا تو قرآن مجید میری زندگی کے اندر اپلائی ہو رہا ہوگا، میں قرآن مجید کے اوپر جو ہے وہ ایکٹیو ہو رہا ہوں گا۔ تو ایسی صورت میں اس بندے کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ 5 چیزیں پوری کرے۔ نمبر 1، اس پہ ایمان لے آئے۔ نمبر 2، اس کو پڑھے اور پڑھنا سیکھے۔ نمبر 3، اس کے معنی کو سمجھے۔ نمبر 4، اس پہ عمل کرے۔ اور نمبر 5، جتنی استطاعت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہ تو نہیں کہتا کہ تمہاری استطاعت سے زیادہ تمہیں جو ہے وہ مکلف ٹھہرایا گیا اور تم اللہ کے کلام کو کہاں کہاں لے کے جاؤ۔ جتنی استطاعت ہے، اس کے گھر میں، اس کے دوستوں میں، اس کی فیملی میں، جہاں وہ اپنی اس کوشش کر سکتا ہے کہ اللہ کے کلام کو آگے پھیلایا جائے، یہ اسے کرنا ضروری ہے۔ یہ 5 حق ہیں، اگر انسان یہ پورے کر رہا ہے تو اللہ کے قرآن پہ عمل کر رہا ہے، اور اگر ان 5 حقوق میں سے کمی کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں میری اور آپ کی یہ شکایت لگ سکتی ہے، وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ
ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا. رسول اللہ کے ہاں جا کے شکایت لگا سکتے ہیں، اے اللہ میری اس قوم نے اس قرآن مجید کو پیچھے چھوڑ دیا تھا. اور اس وقت جس وقت ہم مسلمان دنیا میں موجود ہیں، ہم اس لیے ذلیل اور خوار ہو رہے ہیں، ہر جگہ پہ مسلمان رسوا ہو رہے ہیں کہ ہم نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا ہوا ہے، اپنی سیاست میں چھوڑ دیا، اپنی جو ہے وہ زندگی میں اس طرح کر کے چھوڑ دیا کہ نہ پرسنل زندگی میں موجود ہے، نہ ایک اجتماعی زندگی میں موجود ہے، نہ ایک سیاست میں موجود ہے. ہر جگہ سے ہم نے قرآن مجید کو پیچھے کر دیا ہوا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کیوں نہیں آتی ہے. بھئی اللہ کی رحمت کیسے آئے گی جب ہم مین قرآن مجید جو اس دین اسلام کی چیز ہے اسی کو پیچھے چھوڑے ہوئے ہیں. یہ ہیں چند ایک باتیں جو قرآن مجید کے متعلق تھی. اب ہمیں عملی طور پہ قرآن مجید کو شروع کرتے ہیں اور اس کی چند ایک معلومات پہلے جانتے ہیں. قرآن مجید میں یاد رکھ لیں، قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے. میں ایک بات سمجھانے کے لیے، بات کو سمجھانے کے لیے، آپ لوگوں میں سے کسی نے ادب کی بکس پڑھی ہوں گی. ادب کی بکس کا مطلب یہ ہے جیسے اردو میں جو ہے وہ علامہ اقبال کا کلام ہے، علامہ اقبال کی شاعری ہے، جیسے کہ غالب کا کلام ہے، عربی میں جیسے متنبی ہے، حماسہ ہے، فلاں فلاں، یعنی ایسی کلام، ایسی چیزیں جو کہ جس کے اندر زبان کو مختلف انداز میں پیش کیا گیا ہے، جیسے کہ علامہ اقبال نے اپنے نظموں میں. اب اس کے کتاب کے جو حصے ہوتے ہیں، یہ تو نہیں ہے کہ شروع سے کتاب شروع ہوتی ہے اور اینڈ پہ جا کے ختم ہوتی، نہیں، اس کے چند چیپٹر بنائے جاتے ہیں. یہ نظم اس بارے میں ہے، یہ نظم اس بارے میں ہے. اب اس کے ایک حصے کو نظم بولا جاتا ہے. کیا بولا جاتا ہے؟ نظم بولا جاتا ہے. کہ یہ جو 20 اشعار کا مجموعہ ہے، 20 اشعار کا یا 30 اشعار کا یا 100 اشعار کا مجموعہ ہے، وہ ایک نظم ہے، وہ ایک نظم ہے. اور اگر کوئی بکس کسی اور انداز سے ہے تو کہتے ہیں کہ یہ چیپٹر نمبر 1، چیپٹر نمبر 2، چیپٹر نمبر 3، یا یہ کہانی نمبر 1، کہانی نمبر 2، کہانی نمبر 3، یا ہر ایک چیز کے حصے ہوتے ہیں. قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر جو حصے بنائے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جن حصوں میں نازل کیا گیا، اس ایک ایک حصے کا اور ایک ایک پارٹ کا نام جو ہے، ایک ایک حصے کا نام سورہ ہے. سورہ، سین، واو، را اور آخر میں گولتا آتی ہے. سورت جس کو ہم اردو میں بولتے ہیں، جس کو ہم سورتیں بولتے ہیں، سورتیں. یہ قرآن مجید میں سے سورتیں جو ہیں ویسے عربی میں سور جو ہے، سین واو رہے، سور، یہ وہ اردو والا سور نہیں ہے. یہ عربی میں جو سور ہے یہ دیوار کو بولا جاتا ہے. ایک دیوار، حاجز یا ایک مجموعہ. یہ ایک مجموعہ، یہ گروپ جو ہے اتنے سارے، ایک صفحے کا، 2 صفحے کا، 10 صفحے کا، آدھے صفحے کا، 2 لائنوں کا، 1 لائن کا، وہ جو ایک گروپ ہے الفاظ کا، اس کے اوپر قرآن مجید کی زبان میں یعنی عربی زبان میں اس ایک گروپ کا نام سورت ہے. اور قرآن مجید میں یہ 114 صورتیں ہیں. جیسے سورۃ فاتحہ ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. یہ ایک سورت ہے. اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. یہ ہے دوسری سورت. تو اس طرح کر کے قرآن مجید میں ٹوٹل 114 صورتیں ہیں قرآن مجید کے اندر، جن میں جو یہ ترتیب ہے، جن میں پہلی سورت سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ ہے اور آخری سورت سورۃ الناس ہے. ان کو بولا جاتا ہے سورتیں. یہ جو صورتیں ہیں، پھر ان صورتوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. ان صورتوں کو قرآن مجید کے اندر 2 حصوں میں، 2 کیٹیگری میں رکھا گیا ہے. ایک ہے وہ کیٹیگری یا وہ حصہ یا وہ پارٹ
کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں مبعوث فرمائے گئے تھے، بھیجے گئے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اناؤنس کر دیا گیا کہ آپ بول دیں لوگوں کو میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں نبی ہوں، تو اس وقت جو اللہ کا کلام نازل ہوتا رہا، جو صورتیں اس دور میں نازل ہوئیں، انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ صورتیں مکی صورتیں ہیں۔ کیا کہا جاتا ہے؟ مکی، یہ مکہ میں نازل ہونے والی صورتیں ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت ملنے کے بعد 13 سال جب مکہ میں رہے تو اس کے بعد 13 سال کے بعد مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے مدینہ منورہ چلے گئے۔ مدینہ منورہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال تک رہے ہیں۔ 10 سال جو مدینہ منورہ میں رہے ہیں، اس دوران جو قرآن مجید نازل ہوتا رہا، جو صورتیں نازل ہوتی رہیں، ان کا نام ان کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ مکی اور مدنی، تمام قرآن مجید کی صورتوں میں سے ہر ایک صورت یا مکی ہے یا مدنی ہے، یا مکی ہے یا مدنی ہے۔ جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں، چاہے وہ مدینہ میں ہے یا مدینہ سے باہر کہیں پر بھی نازل ہوئیں، انہیں مدنی کہا جاتا ہے۔ اور جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں، ہجرت کا مطلب یہ ہے مکہ سے مدینہ کی طرف تشریف لے گئے، مکہ کو چھوڑ دیا اور مدینہ میں رہنے لگ گئے، یہ ہجرت تھی۔ اس سے جو پہلے صورتیں نازل ہوئیں وہ مکی کہلاتی ہیں اور بعد والی مدنی کہلاتی ہیں۔ اچھا، ان کا جو انداز بیان ہے مکی صورتوں کا کچھ اور ہے اور مدنی صورتوں کا انداز بیان کچھ اور ہے۔ مکی صورتوں میں عقیدہ زیادہ بیان کیا گیا، نظریہ، سوچ، اللہ کے بارے میں کیا سوچ رکھنی ہے، کیا عقیدہ، کیا ایمان، کیا نظریہ رکھنا ہے، اور اسی طرح اخلاق کیسے بہتر کرنے ہیں۔ اور جو مدینہ میں نازل ہونے والی صورتیں ہیں ان کے اندر زیادہ تر یہ بیان کی تفصیلی احکامات، حج کے احکامات، اسی طرح جو ہے وہ نماز کے بارے میں بہت ساری چیزیں، اسی طرح کر کے زکوٰۃ کے بارے میں بہت ساری چیزیں، اسی طرح روزے کے بارے میں بہت ساری چیزیں، اسی طرح زندگی کے معاملات ہیں، شادی، بیاہ، نکاح، اس کے بارے میں جو تفصیلی باتیں ہیں وہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہیں، مدنی دور میں۔ تو مکی اور مدنی ہر سورت جو ہے قرآن مجید کی یہ مکی اور مدنی کہلاتی ہیں۔ ہاں، ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی ایک سورت مکی کے اندر کچھ آیات مدینہ میں نازل ہوئی ہوں، یا کسی مدنی سورت کی کچھ آیات پہلے مکہ میں نازل ہو چکی ہیں، ایسا ممکن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ میں بھی اس کی اگلی بات وہی ہے کہ قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا، تو وہ کچھ آیات ایسی ہو سکتی ہیں کہ جو مدنی صورت کے اندر موجود ہیں لیکن وہ پہلے آیات مکی دور میں نازل ہو چکی تھی۔ تو قرآن مجید جو بڑی کتاب ہے، اس کے جو حصے ہیں اندر میں، جو پارٹس ہیں اس کے اندر، ایک پارٹس کو ایک پارٹ اور ایک حصے اور گروپ کا نام سورت ہوتا ہے۔ یہ سورت بنیادی طور پہ 2 کیٹیگری میں آتی ہیں، یا سورت مکی ہے یا سورت مدنی ہے۔ اور یہ اس لیے بنایا گیا اس لیے کہ ان صورتوں کے مفہوم کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے جب انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مکہ میں نازل ہونے والی ہے اور یا یہ مدینہ میں نازل ہونے والی ہے۔ اب یہ جو 114 صورتیں کنفرم ہیں، 114 صورتیں کنفرم ہیں، لیکن ایک بات نوٹ کر لیجئے، 114 صورتیں ہیں نا، تو 113 بھی ہو سکتی ہیں۔ کچھ لوگوں نے 113 بھی کہا ہے، تو بھائی ایک میں فرق کیسے آ گیا؟ 114 صورتیں تو ہیں ہی ہیں، تو کوئی لوگ جو ہے اس کو 113 صورتیں بھی کہہ دیتے ہیں، وہ کیسے؟ اس لیے کہ قرآن مجید میں ایک صورت ہے جس کا نام صورت انفال ہے، اور ایک دوسری صورت ہے جس کا نام صورت توبہ ہے۔ نام الگ الگ ہیں، اس لیے 114 صورتیں ہیں، لیکن کچھ لوگ اس صورت انفال اور صورت توبہ کو ایک ہی صورت کا نام دے دیتے ہیں، ایک ہی صورت سمجھ لیتے ہیں کہ اس میں درمیان میں بسم اللہ نہیں ہے اور یہ ایک ہی صورت ہے۔ وہ گننے میں چونکہ نام الگ الگ ہیں اس لیے 114 ہیں، اور اس کے حساب سے وہ اس کو 113 بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن غالب بات یا راجح بات یہی ہے کہ قرآن مجید کی 114 صورتیں ہیں، اس لیے کہ انفال نام الگ ہے اور توبہ نام الگ ہے، تو اس طرح کر کے 114 صورتیں جو ہیں وہ بنتی ہے۔ قرآن مجید کی آیات، اب یہ جو گروپ ہیں صورتوں کے، گروپ، اس کے اندر پھر جو آیات ہیں، الحمدللہ رب العالمین، یہاں پہ سٹاپ ہے اور ایک آیت۔ پھر دوسرے نمبر پہ الرحمن الرحیم، یہ دوسری آیت، اس کو آیت بولا جاتا ہے، اور آیت کا لفظی معنی ہے نشانی۔
نشانی، یعنی یہ وہ ایک ایک نشانی ہے، ایک ایک حکم ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کی طرف آیا ہوا ہے۔ تو یہ جو آیات ہیں قرآن مجید کی، جو صورتیں تو 114 صورتیں ہیں 114، لیکن یہ آیات کتنی ہیں؟ اب یہاں پہ آیات کے گننے میں فرق آ گیا۔ کوئی بندہ کیسے گنتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو بتا دیا سارے ہوتے، لیکن آگے انسانوں نے اس کو شمار کیا ہے، گنا ہے۔ اب گننے کے اندر فرق پڑ جاتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے مثال کے طور پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ہر صورت میں بار بار گنا جائے یا نہ گنا جائے، اس کو کاؤنٹ کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ اب دیکھیں، اگر ایک انسان ہر صورت کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کاؤنٹ کرتا ہے اس طرح کر کے، تو 114 دفعہ یا 113 دفعہ 113 آیتیں زیادہ بن جائیں گی۔ اور دوسرا انسان کاؤنٹ کرنے میں کیا کرتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ایک ہی دفعہ کاؤنٹ کر لیتا ہے۔ قرآن مجید میں ایک ہی دفعہ بسم اللہ، یعنی آیت ایک ہی ہے، وہ بار بار آئی لیکن ایک چیز ہے، تو اس کو ایک دفعہ کاؤنٹ کرتا ہے، تو وہ پورا کا پورا 113 یا 114 کا گننے میں فرق پڑ جائے گا۔ اسی طرح کچھ صورتوں کی آیات ہیں کہ اس آیات کو مثال کے طور پہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ ایک آیت ہے یا یہ دو آیت ہے؟ کچھ لوگ گننے میں ان کو دو آیتیں بنا دیتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم ایک آیت ہے اور غیر المغضوب علیہم دو آیت ہے۔ تو دو جب گنیں گے تو اس طرح کر کے اور صورتیں میں بھی ہیں، تو اس اعتبار سے کم از کم تعداد آیتوں کی 6000 ہے، 6000۔ اسی طرح 6204، 6214، 6219، 6225، 6226 یا 6236 گننے کے اندر آیات آئی ہیں۔ یہ کیوں فرق آ گیا ہے؟ ہیں تو وہی، فرق کیسے آ گیا؟ فرق اس لیے آ گیا کہ ہر بندہ اس کو اپنی مرضی کے اعتبار سے جو ہے وہ گنتا ہے، کوئی کیسے گن لیتا ہے، کوئی کیسے گن لیتا ہے۔ تو یہ گننا، اعداد و شمار کرنا، یہ صرف انفارمیشن کے لیے ہے۔ کتنی آیتیں ہیں؟ تو اس کی آیات 6000 آیتیں ہیں یا 6236 آیات ہیں۔ اس کے درمیان زیادہ مشہور بات یہ ہے کہ 6000 آیات ہیں، 6000 آیات ہیں، اور ان آیات میں سے ہر سورت کی مختلف آیات ہیں۔ مثلا سورت بقرہ کی 286 آیات ہیں، اور سورت قل هو اللہ احد کی قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد 4 آیات ہیں۔ سورت انا اعطیناک الکوثر کی 3 آیات ہیں۔ تو اس انداز سے یہ جو صورتوں کے اندر کے پارٹس یا حصے ہیں، ان میں سے ایک ایک حصے کو آیت بولا جاتا ہے۔ اب تمام صورتوں کی آیتیں گن لی جائیں تو 6000 آیات ہیں، یا کچھ لوگوں نے گننے میں فرق کرنے کی وجہ سے آیات کی تعداد زیادہ بتائی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جنہوں نے کہا ہے 6236 ہیں تو انہوں نے کوئی اور اپنے پاس سے آیتیں ڈالی، نہیں، آیتیں ہیں وہی، لیکن گننے کے اعتبار سے فرق آ گیا۔ کچھ لوگوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دفعہ، سورت بقرہ کے شروع میں 2 دفعہ، سورت آل عمران کے شروع میں 3 دفعہ، اس طرح کر کے 113 دفعہ، کیونکہ سورت براق کے شروع میں نہیں ہے تو ٹوٹل 113 دفعہ اضافہ ہو گیا یا کم ہو گیا۔ تو اس طرح کر کے فرق ہونے کی وجہ سے آیات کی فگر اور تعداد میں فرق پڑ جاتا ہے۔ یہ تھی دوسری انفارمیشن۔ پہلی انفارمیشن قرآن مجید کی سورت کس کو کہا جاتا ہے۔ دوسری انفارمیشن، دوسری چیز جو ابھی بتائے گی، آیت اور ٹوٹل آیتیں کتنی ہیں۔ اور تیسری بات جو ابھی سمجھائی گئی ہے کہ صورتیں جو 114 ہیں وہ 2 کیٹیگری میں ہیں، ایک ہے مکی اور ایک ہے مدنی۔ یہ بات ابھی تک سمجھائی گئی ہے۔ اب یہ جو مکی اور مدنی ہیں، ان میں سے 86 صورتیں مکی ہیں اور 28 یہ جو ہے وہ مدنی ہیں۔ مدنی 28 صورتیں ہیں اور مکی جو ہیں وہ 86 صورتیں ہیں۔ یعنی مکی 86 صورتیں جو ہیں وہ مکی ہیں۔ اس میں مکی صورتیں زیادہ اس لیے کہ چھوٹی چھوٹی، اب 30ویں سپارے میں جو ہیں وہ سب سے زیادہ صورتیں ہیں، اور 30ویں سپارے کے اندر جو سب سے زیادہ صورتیں ہیں وہ اکثر مکی صورتیں ہیں۔ اور مدنی صورت میں ایک بڑی صورت بقرہ ہے جو اکیلی صورت ہی 28 سپارے کے قریب ہے۔ تو اگر ویسے دیکھیں
تو مدنی میں مدینہ میں نازل ہونے والا قرآن مجید زیادہ ہے، مکہ میں نازل ہونے والا کم ہے۔ مکہ میں نازل ہونے والا کم ہے، مدینہ میں نازل ہونے والا زیادہ ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ مکہ میں نازل ہونے والی چھوٹی چھوٹی صورتیں تھیں، اس لیے وہ 86 صورتیں ہیں، اور جو مدینہ میں نازل ہونے والی صورتیں ہیں وہ 26 ہیں، وہ 28 ہیں، 28 ہیں، وہاں پہ 86 مکی اور 28 جو ہیں یہ مدنی صورتیں ہیں جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں اس سے اگلی بات پہ۔ قرآن مجید کی یہ جو تقسیم ہے صورتوں کے اعتبار سے، قرآن مجید کی یہ صورتوں کے اعتبار سے ہے، ان کے کچھ نام دیے گئے ہیں، لیکن واللہ عالم یہ نام ہم آگے چل کے جانتے ہیں۔ اب صرف یہ جاننا ہے کہ قرآن مجید جو نازل ہوا، اگلی جو میں اس بارے میں بات بتانے جا رہا ہوں، قرآن مجید جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا تو پہلی کون سی چیز تھی؟ سب سے پہلے شروع میں قرآن مجید کی کون سی آیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی، اور کیفیت کیا تھی، کیا انداز تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں جب رہتے تھے تو وہ جو مکہ کے لوگ تھے وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو بتوں کو صحیح نہیں سمجھتے تھے، لیکن وہ ایک نارمل سے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندگی میں کبھی بتوں کے آگے سجدہ کرنا یا ان کو چومنا یا ہاتھ لگانا ایسا کچھ نہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کا تصور پہلے سے موجود، یہ تو ہر ایک ازل سے جو ہے وہ اللہ کا ایک تصور موجود ہے کہ جیسے کوئی ایک گاڈ ہے، ایک معبود ہے، ایک الہ ہے جو اس کائنات کے پیچھے، یہ تصور موجود تھا۔ اور چونکہ یہ جو مکہ مکرمہ شہر ہے یہ آباد کیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے، اسماعیل علیہ السلام نے، تو اسماعیل علیہ السلام چونکہ پیغمبر تھے تو اس وقت کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک کچھ نہ کچھ بقایا جات موجود تھے کہ اللہ تعالیٰ کا نام لینا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ وہ دوسروں کی بھی عبادت کرتے تھے جس کو شرک کہا گیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 40 سال کے قریب ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اپنے مکہ سے نکل کے باہر ایک پہاڑ ہے جس کو اس وقت جبل نور بولا جاتا ہے، جبل نور ہے یا غار حرا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ میں جاتے۔ اس وقت وہ مکہ سے باہر 3 میل پہ تھا، اس وقت وہ مکہ کے اندر آ گیا ہے، مکہ کے اندر آ چکا ہے۔ تب اس وقت جو ہے وہ مکہ سے باہر تھا، مکہ چھوٹا سا تھا تو مکہ سے باہر تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینہ پورا اپنے لیے کھانے کی چیزیں ساتھ لے کے جاتے۔ اس میں کھانے کا کیا ہوتا تھا؟ کھجوریں تھی، ستو تھا، پانی تھا، جوں تھا، اس طرح کی چیزیں جو ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لے کے جاتے۔ وہ اس پہاڑ میں جا کے رہتے۔ اس پہاڑ میں رات کو کیا تھا؟ صرف اس کائنات پہ غور کرنا، یہ آسمان کیسے ہے، یہ زمین کیسے ہے، یہ ستارے کیسے ہیں، اس پہ غور کرنا، اور اللہ تعالیٰ کا تصور، اللہ تعالیٰ کا پہلے سے علم تھا تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرنا، الحمدللہ، سبحان اللہ، یہ الفاظ پہلے سے موجود تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں رہ رہے تھے تو ایک رات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال کی عمر پوری ہوئی تو رمضان کا مہینہ تھا۔ رمضان کے روزے ابھی فرض نہیں ہوئے تھے، روزے تو آ کے فرض ہوئے مدینہ میں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس غار حرا میں رات کے وقت موجود ہیں، اور یکدم آسمان سے ایک آدمی آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے اس غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جپھی ڈالتا ہے، بغل گیر ہوتا ہے، سینے سے لگا لیتا ہے اور فرماتا ہے اقرا، عربی میں پڑھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما انا بقارئ۔ اب اس کا عمومی طور پہ جو لوگ ترجمہ کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ میں پڑھا ہوا نہیں، اور جس سے کچھ لوگوں نے اخذ کر لیا کہ وہ کوئی لکھی ہوئی کتابت لے کے آیا تھا، کوئی لکھت ہوا سانچہ یعنی کوئی چیز لے کے آیا تھا اور اس پہ لکھا ہوا تھا، تو وہ اس جبریل علیہ السلام نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا اور کہا پڑھیے۔ آپ نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ یہ کس چیز سے نکالا؟ کہ چونکہ نبی نے فرمایا ما انا بقارئ، واللہ عالم
یہ ما انا بقارئ کا اردو میں ترجمہ کرنا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، یہ کوئی لازم نہیں ہے۔ اس کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں کیا پڑھوں۔ ما انا بقارئ کا مطلب ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں کیا پڑھوں۔ آپ مجھے کہہ رہے ہو پڑھو، تو میں کیا پڑھوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کا لازمی یہ معنی کرنا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، یہ مطلب نہیں۔ یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ میں کیا پڑھوں، کیونکہ وہ آپ کو کہہ رہے ہیں پڑھئے، اقرا۔ ایک دفعہ بولا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئ، میں کیا پڑھوں؟ پھر فرمایا اقرا، پھر فرمایا ما انا بقارئ، میں کیا پڑھوں؟ تیسری بار فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ سورۃ علق ہے، سورۃ علق ہے، 30ویں پارے کے اندر یہ سورت موجود ہے، اور یہ 5 آیات اس موقع پہ نازل ہوئی۔ 5 آیات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسا حافظہ دے دیا کہ جیسے ہی سنی ذہن میں یاد آ گئی، یاد ہو گئی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ جو ہے پہلی وحی، پہلی آیات تھیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ 40 سال کی عمر پورے ہونے کے بعد غار حرا کے موقع پہ نازل ہوئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے کہ پہلے پہچان نہیں تھی نا، ایسا واسطہ نہیں تھا نا کہ ایسے ہی کوئی یکدم آدمی آ جائے آسمان سے اور یہ بولے کہ پڑھو۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی وہ غائب ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ سے اترے اور گھبرا کے ڈرے ڈرے پیچھے مکہ مکرمہ میں پہنچے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بیوی تھیں، گھر میں فرمایا زملونی زملونی، مجھے جو ہے وہ میرے پہ کپڑا ڈال دو، کپڑا ڈال دو۔ گھبرائے ہوئے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کپڑا ڈال دیا گیا۔ اب جب آپ نے آرام فرما لیا، وہ تھوڑا سا وہ گھبراہٹ جاتی رہی، تو پھر حضرت خدیجہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا تھا آپ کو؟ پھر آپ نے فرمایا کہ جب میں وہاں پہ ٹھہرا ہوا تھا تو میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے، اس طرح ہوا ہے۔ تو حضرت خدیجہ کا ایک چاچا زاد تھا ورقہ بن نوفل، تو وہ ان کے پاس لے کے گئیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور یہ ورقہ بن نوفل ایسا تھا جو پہلی کتاب میں پہلے دینوں کو جانتا تھا، عیسائیت کے دین کو، یہودیت کے دین کو، ان کے بارے میں اس نے بہت کچھ پڑھا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا ہوا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پورا واقعہ بیان فرما دیا۔ میرے پاس ایک ایسا انسان آیا جس نے یہ مجھے کہا ہے، اور یہ وہ الفاظ ہیں۔ ورقہ بن نوفل نے کہا یہ تو وہی ناموس ہے، یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوتا تھا، اور آپ تو اس قوم کے نبی بن رہے ہیں، اس دور کے نبی اور رسول بن رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل نے کہا، اور پھر فرمایا کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوں جس وقت تیری قوم تجھے نکالے گی۔ فرمایا میری قوم جو مجھے صادق الامین کہتی ہے مجھے نکالے گی یہاں سے، مکہ سے؟ فرمایا ہاں، جو انسان بھی یہ وحی، یہ بات اللہ کا پیغام لے کے آتا ہے، لوگ ہمیشہ اس کے دشمن بن جاتے ہیں۔ لَأَنصُرَنَّكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا، میں تیری ایسی مدد کروں گا کہ پوری پاور سے اور زور سے مدد کروں گا۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ دین اسلام پوری طرح بھی آیا نہیں تھا کہ ورقہ بن نوفل انتقال کر گئے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب یہ پہلی آیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ چل رہے ہوتے تھے تو وہی آواز آتی، اسی طرح کا وہ فرشتہ آسمان پہ آ جاتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانوس ہو گئے، پتہ چل گیا، تو اللہ تعالی کی طرف سے پیغام آنا شروع ہو گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے لوگوں کو بتانا شروع کر دیا۔ تو پہلی وحی، پہلے الفاظ جو قرآن مجید کے نازل ہوئے وہ تھے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ 5 آیات سورۃ علق کی، سورۃ علق قرآن مجید کے 30ویں سپارے میں موجود ہے۔ یہ پہلی آیات سب سے پہلے نازل ہوئیں،
اور قرآن مجید کی سب سے یعنی آخر میں نازل ہونے والی، یہاں پہ میں تھوڑی سی بات کر دوں، یہ جو پہلی آیات نازل ہوئی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال تو ہو گئی تھی، لیکن جو ڈیٹ بتائی جاتی ہے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ سوموار کا دن تھا، منڈے کا دن تھا، رمضان کی 17 تاریخ تھی، 17 رمضان کی تاریخ تھی۔ اور اگر یہ ہجرت کا دیکھیں نا، جو آج ہجری سال جو ہے وہ 1445 ہے، یہ ہے وہ ہے 43 44 45 46، یہ جو ہجری دن ہے یہ ہجرت سے 13 سال پہلے، کیونکہ ہجرت کی ڈیٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کو چھوڑ کے مدینہ کی طرف آئے تھے وہاں سے شروع کی گئی ہے۔ اور اگر میلادی یعنی عیسوی تاریخ جو آج ہم 2022 23 یہ جو گنتی کی جو فگر جا رہے ہیں، یہ 609 میلادی میں 609 یعنی آج سے 2023 ہے، تو اس سے پیچھے آپ جو ہے وہ چلے جائیں 2000 یہ اس میں جا رہے ہیں، تو اس میں سے 609 سال نکال دیں تو باقی جو ہے وہ اس وقت یہ نازل ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی آیت تو یہ نازل ہوئی۔ آخری آیت قرآن مجید کی کون سی ہے؟ آخری بالکل آخری۔ اور آخر میں کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسی آیات ہیں جو آخر میں نازل ہونا بتایا تو جاتا ہے لیکن کسی مخصوص انداز سے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے موقع پہ نازل آیت ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت سورۃ مائدہ میں ہے، لیکن یہ حج کے موقع پہ نازل ہوئی۔ جو سب سے آخر میں نازل ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت فرما جانا، اس دنیا سے چلے جانے سے 9 دن پہلے بتایا جاتا ہے۔ 9 دن پہلے جو ہے جو آیت نازل ہوئی وہ یہ تھی، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 281 ہے، 281 نمبر آیت ہے۔ وَاتَّقُوا، ڈر جاؤ اس دن سے جس دن اللہ سے ملاقات ہونی ہے، اس دن سے ڈر جاؤ، وہاں جا کے پورا کا پورا حساب ہوگا، کسی پہ کوئی ظلم اور زیادتی نہیں ہوگی، اس دن سے ڈر جاؤ۔ یہ ہے وہ قرآن مجید کی نازل ہونے والی آخری آیت جو اس میں نازل ہوئی تھی۔ اب یہ قرآن مجید کا نازل ہونا، اگلی بات میں کر رہا ہوں، جو نازل ہونا، ایک تو ہے موسیٰ علیہ السلام گئے کوہ طور پہ اور اللہ تعالیٰ نے پوری تورات جو ہے وہ دے دی لکھی ہوئی تختیوں میں اور لے کے آ گئے، وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، وہ تختیوں میں لکھی ہوئی اللہ کی طرف سے نازل ہوئی پوری کی پوری کتاب، اور ادھر آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ مل گئی، موسیٰ علیہ السلام کو دے دی گئی، اور موسیٰ علیہ السلام وہ سارے لکھے ہوئے جو ہے وہ نسخہ اپنی قوم کے پاس لے کے آ گئے۔ یہ تھی تورات۔ لیکن قرآن مجید جو نازل ہوا ہے اس کے 2 طرح کے نزول ہیں۔ یہ نازل ہونا مطلب اترنا، دیا جانا، یہ انشاءاللہ تعالی ہم آگے چل کے بات کریں گے کہ اوتیا کا معنی کیا ہے اور انزلہ کا معنی کیا ہے، نازل کیا گیا یا نزلنا یا آتینا الکتابہ، یہ ان دونوں میں فرق ہم آگے تفسیر میں جا کے کریں گے۔ لیکن بتانا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو کلام دیا گیا یہ ایسا نہیں ہے کہ لکھا ہوا دیا گیا، لکھا ہوا نہیں دیا گیا، بلکہ یہ کلام دیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی یعنی ایک اشارات کے ذریعے جو ہے وہ دیا گیا اور تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا، کبھی پوری سورت اور کبھی ایک آیت، کبھی جو ہے وہ کسی آیت کا ٹکڑا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اکیلا دیا گیا ہو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس وقت کے لوگوں میں یا اس وقت کے جو مسلمان تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، وہاں پہ یہ فرق نہیں تھا کہ یہ فلانا حافظ قرآن ہے اور یہ حافظ قرآن نہیں ہے، جیسے میں حافظ ہوں آپ حافظ نہیں ہیں، یا آپ حافظ ہیں میں حافظ نہیں ہوں۔ یہ حافظ ہونا نہ ہونے کا کوئی تصور نہیں تھا، جو مسلمان ہوتا وہ حافظ ہی ہوتا، یعنی جتنا قرآن مجید نازل ہوتا اتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یاد کر لیتے اور آگے والے مسلمان بھی یاد کر لیتے۔
یہ تھوڑا تھوڑا کر کے 6000 آیات اس وقت 23 سالوں میں نازل ہوئے، تھوڑا تھوڑا کر کے، کبھی ایک آیت، کبھی 2 آیتیں۔ اور اس کا جو طریقہ کار تھا، جب ایک آیت نازل ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ لوگ لکھنے والے تھے، خود نہیں لکھتے تھے، کچھ لوگ تھے لکھنے والے، اس کی آگے ڈیٹیل آتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیتے کہ یہ آیت فلانی آیت سے پہلے اور فلانی آیت کے بعد اور فلاں صورت میں رکھ دیا جائے۔ یعنی جو اس وقت ہمارے سامنے ترتیب موجود ہے، ترتیب سورت بقرہ سے لے کے سورت الناس تک، سیم اسی ترتیب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے۔ یہ ترتیب توقیفی ہے، اجتہادی نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ سورت بقرہ مدینے میں نازل ہوئی لیکن اس کو پہلے رکھا، اگرچہ سورت الناس جو ہے وہ مکہ میں نازل ہوئی اس کو آخر میں رکھا۔ یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی کسی انسان نے رکھا ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے تھے کہ یہ چیز بعد میں ہے، یہ پہلے ہے، یہ بعد میں ہے، یہ پہلے ہے، یہ سینٹر میں ہے، یہ فلاں پہ رکھا جائے۔ تو جیسے جیسے جو چیز آتی تھی اس کو اس جگہ پہ رکھ دیا جاتا تھا۔ تو یہ قرآن مجید جو نازل ہوا، ایک ہے اس کا نازل ہونا، ایک ہے اس کا نازل ہونا جو قرآن مجید کے اندر اللہ نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک لوح محفوظ ہے۔ لوح محفوظ یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک علم، اس اللہ تعالیٰ کے لوح کا معنی اردو میں ہوتا ہے ایک تختہ، ایک بورڈ، جیسے وائٹ بورڈ ہے، وہ ہے لوحہ۔ اب اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ جو وائٹ بورڈ یا بلیک بورڈ جو بھی ہم جس میں لکھتے ہیں، کتنا بڑا ہے، کتنا عظیم ہے، یہ اللہ کو، اس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، جو کچھ ہوگا، جو کچھ ہونا ہے، جو کہ جس کو ہم تقدیر کے نام سے بھی جانتے ہیں، اس کے اندر یہ قرآن مجید بھی موجود ہے۔ وہاں سے پورا کا پورا قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے ایک ہی دفعہ آسمان دنیا پہ، یعنی جو سب سے نیچے والا آسمان ہے، وہاں پہ جو فرشتے رہتے تھے وہاں پہ نازل فرما دیا کہ اتنا قرآن مجید سارا کا سارا آسمان میں۔ یہ لوح محفوظ کا پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کہاں پہ ہے، اللہ عالم، اللہ کو پتہ ہے کہاں پہ ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ ایک چیز موجود ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ لکھا ہوا ہے، سب کچھ، کتنے انسان ہونے ہیں، کتنا رزق ہونا ہے ہر ایک انسان کا، ہر ایک انسان نے جنتی ہونا ہے، جہنمی ہونا ہے، کیا ہے کیا چیز، حتیٰ کہ ایک ایک ذرہ، ایک ایک نقطہ، ایک ایک درختوں کا پتا کہاں پہ جا کے گرنا ہے، کتنے بارش کے قطرے آنے ہیں، کتنا پانی آنا ہے، سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ اس لوح محفوظ میں جو قرآن مجید کا نسخہ بھی لکھا ہوا تھا، وہ پوری کی پوری لکھت کس انداز میں اٹھائی گئی، وہ آ کے جو آسمان ہے سب سے نیچے والے آسمان پہ ایک ہی دفعہ نازل کر دیا گیا اکٹھا۔ پھر وہاں سے جو فرشتے زمین پہ آتے تھے، حضرت جبریل علیہ السلام، ان کو جتنا آرڈر ہوتا پیچھے سے اتنی آیت کو لا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتے، تھوڑے کبھی یہ کبھی وہ، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، اور ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا جاتا یہ چیز پہلے ہے، یہ بعد میں ہے، یہ سینٹر میں ہے، یہ ادھر ہے، اس طرح کر کے آیات رکھتی رہی۔ تو 23 سالوں کے اندر یہ جو اس وقت میرے اور آپ کے سامنے قرآن مجید ایک کتاب میں لکھا ہوا موجود ہے، یہ 23 ایئرز میں پورا کا پورا یہاں سے لے کے سورت فاتحہ اور سورت بقرہ سے لے کے سورت ناس تک پورا کر دیا گیا۔ یہ جو آہستہ آہستہ نازل ہوا ہے، جس طرح نازل ہوتا تھا اسی طرح یاد کر لیا جاتا تھا اور اسی طرح اس کو لکھ لیا جاتا تھا۔ یہ تھا اس کا نازل ہونے کا طریقہ۔ اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل کیا گیا، ایک ہی وقت میں کیوں نہیں نازل کر دیا گیا، اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کی جس وقت ضرورت تھی اس آیت کو اسی وقت نازل کیا، اور تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا تدریجاً، تاکہ جو ہے اس پہ ایمان پختہ ہوتا جائے، اس کو اچھی طرح یاد رکھا جائے، وہ اس کو جو ہے وہ معجزے کے طور پہ بنایا جائے۔ الغرض اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں۔ اب یہ قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے ذریعے آتا تھا، اس کی کیفیت کیا ہوتی تھی، وحی کیسے ہوتی تھی، یعنی وہ کون سا سٹائل ہے، جو جیسے ہم کہتے ہیں نا، میں ایک بات کو سمجھانے کے لیے کہ میں آپ سے کنیکٹڈ ہوں، کس طریقے سے ایک انٹرنیٹ کے تھرو سے یا ایک جو ہے وہ سیٹلائٹ کے تھرو سے آپ تک میری آواز پہنچی، یہ ہمارا کنیکٹڈ ہونے کا ذریعہ ہے۔
میری آواز جو ہے دنیا کے کس کس کونے میں سنی جا رہی ہے، کوئی کہاں پہ ہزاروں میل دور بیٹھا ہے، کوئی ادھر کہاں ہزاروں میل بیٹھا ہے، اور وہاں تک جو ہے آواز پہنچ رہی ہے۔ آخر یہ جو درمیان میں ایک جو ہے وہ ایک پروٹوکول انٹرنیٹ میں جا رہے ہیں، تو اس وقت وہ کون سا طریقہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کس انداز میں آتا تھا؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لانے والے ایک فرشتے ہیں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، جیسے انسان اللہ کی مخلوق ہے ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی مخلوق فرشتے ہیں۔ ان کا جسم، ان کی پاور، ان کی طاقت اتنی ہے جتنی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک فرشتے کو مختلف پاور دی ہے، مختلف کام دیے ہیں۔ انسان اور فرشتوں میں فرق یہ ہے کہ فرشتے مکمل طور پہ اللہ کے آرڈر کے پابند ہیں، ان کے اندر اپنا کوئی اختیار نہیں ہے، اپنے ہاں کوئی چوائس نہیں ہے، جو اللہ نے بول دیا وہ پورا کرنا ہے، بس اس میں نہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ ان کے اندر وہ عنصر یا وہ چیز ہی موجود نہیں ہے جس سے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو روک سکیں۔ وہ فرشتے ہیں، وہ اللہ کے حکم کو لے کے آتے، ان کی کیا کیا پاور ہے، کتنی بڑی طاقت ہے، آسمان سے کتنے سیکنڈوں میں نیچے جو ہے وہ آ جاتے ہیں۔ سیکنڈ تو کیا، سیکنڈ کے 1000ویں حصے سے بھی پہلے جو ہے زمین پہ آ جاتے ہیں۔ آج کل جو لاکھوں میل کا سفر کر کے وہاں پہ نہیں پہنچ سکتے، وہ سیکنڈوں کے پتہ نہیں 1000ویں حصے میں پہنچ جاتے۔ اللہ کی طرف سے وہ پیغام لے کے آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ڈائریکٹ کیسے ہوتا ہے، جس کو وحی بولا جاتا ہے؟ تو اس میں بہت سارے علماء نے اس وحی کی کیفیات کو بیان کیا ہے، یا اقسام الوحی کو بیان کیا۔ وحی کی قسمیں کتنی ہیں، کتنی قسم کی وحی ہے۔ نمبر 1، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب آنا، یہ خواب بھی ایک وحی تھی۔ دیکھیں قرآن مجید بھی اس وحی کا معنی اشارہ ہے، یا وہ ایک جو ہے وہ سگنل ہے، جسے ہم کہتے ہیں سگنل، ایک سگنل دینا، یہاں سے میں ٹک کرتا ہوں بات وہاں پہ پہنچ جاتی ہے۔ یہ جو سگنل ہے عربی میں اس پہ وحی بولا جاتا ہے۔ یہ جو یعنی لغت کے اعتبار سے، یا کسی کو کوئی اشارات سکھا دینا، فلاں کر دینا، فلاں کر دینا، اس وحی کے جتنے معنی ہیں وہ ہم بعد میں جانیں گے۔ لیکن یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو وحی آتی تھی، اس کا پہلا کیفیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں وہ چیز آتی، اور خواب میں جاگنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چیز یاد ہوتی، یا آپ کو پتہ ہوتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خواب ہوا ہے۔ اور بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت کے شروع میں ہوا تھا، وہ وحی خواب سے ہی شروع ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہونا ہوتا تھا وہ خواب میں دیکھ لیتے تھے، اس کا خواب آ جاتا تھا، اٹھتے تو ویسا ہی ہوا ہوتا تھا۔ تو یہ پہلا وحی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ دوسرا اس کا طریقہ یہ ہے کہ خواب میں نہیں، جاگتے ہوئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کوئی بات ڈال دی جاتی تھی، فی روعہ، آپ کے دل کے اندر وہ بات ڈال دی جاتی تھی۔ یہ دوسرا طریقہ ہے۔ پہلا طریقہ خواب میں، دوسرا طریقہ ڈائریکٹ آپ کے ذہن میں وہ بات آ گئی۔ کہاں سے آئی؟ اللہ نے ڈال دی، اللہ تعالیٰ نے ڈال دی۔ یہ وحی کا دوسرا طریقہ۔ تیسرا طریقہ وحی کا یہ ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ جو فرشتہ پیغام لانے والا ہے، وہ باقاعدہ انسانی شکل میں آتا، انسان کی شکل بن کے، ایک انسان بن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ کے ملاقات کرتا، اور آپ کو اللہ کا پیغام سنا دیتا، جیسے میں اور آپ سے مخاطب ہوتے ہیں، وہ بھی یعنی جو بھی کیفیت ہوگی، لیکن انسان بن کے آتا۔ وہ جیسے جبریل علیہ، حدیث جبریل معروف ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک ایسا آدمی آیا جس کے کپڑے بھی بڑے صاف ستھرے تھے، سفید کپڑے تھے، وائٹ، اور اس پہ سفر کا کوئی نشان نہیں تھا، اور ہم میں سے کوئی جانتا بھی نہیں تھا اس کو، پتہ نہیں کون ہے، اور آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بیٹھ کے اور اس میں جو ہے وہ بات کی، جس کو صحابہ بھی دیکھ لیتے تھے اس بندے کو۔ تو یہ جو ہے وحی کا تیسرا طریقہ ہوتا تھا، سٹائل ہوتا تھا، کیفیت ہوتی تھی۔ چوتھی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بیل کی آواز، سلسلۃ الجرس، جیسے ہم وہ گھنٹی بجاتے ہیں نا، ٹرن، ایک اس طرح کی آواز سنائی دیتی،
اور یہ والی کیفیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہت بھاری ہوتی تھی، بڑا مشکل یہ اس کیفیت کو برداشت کرنا ہوتا تھا۔ سخت سردی میں بھی آپ کو پسینہ آ جاتا تھا، اور اگر کسی چیز پہ سوار ہوتے تھے، اونٹنی پہ سوار ہیں، اونٹنی بیٹھ جاتی تھی، وزن پڑ جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پہ کوئی کپڑا لے لیتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کی آواز آتی تھی جیسے میں سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، ایک بات سمجھانے کے لیے، کبھی کبھی کوئی ایسی مشینری یا ایسی موٹر جو ہے وہ آپ اس کا پیچھے سے بٹن دبا دیں اور وہ آگے ورک نہ کر رہی ہو تو گھوں کی آواز آنا شروع ہو جاتی ہے، سلسلۃ الجرس، یا جیسے ہم بیل بجاتے ہیں تو تر کی آواز آتی ہے، اس طرح کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز آتی، اور جب وہ وحی ختم ہوتی کیفیت تو جو کچھ اس میں بیان ہوا تھا وہ آپ کو یاد ہو چکا ہوتا تھا۔ اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ ایسی چیز ہوتی تھی کہ جیسے وہ کیفیت ختم ہوئی، آپ کو جو کچھ کوئی آیتیں آئی ہیں، کوئی اللہ کا حکم آیا ہے، کیونکہ قرآن مجید کے علاوہ بھی اللہ کی طرف سے کچھ احکامات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجے جاتے تھے۔ تو یہ جو کیفیت ہوتی تھی، یہ ایک چوتھا طریقہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آنے کا۔ اور اس کا پانچواں طریقہ یہ ہے کہ فرشتہ اپنی اوریجنل شکل میں جو اللہ نے اس کی ایک شکل بنائی ہے، کہ جیسے فرمایا جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو وہ اس رات غار حرا والی رات کو یا اس کے بعد ایک رات کو ایک اصلی شکل میں دیکھا، جبریل علیہ السلام کو پورا آسمان کور کیا ہوا تھا، 600 سے زیادہ اس کے پر تھے، یعنی فرشتہ اپنی اوریجنل شکل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوا، اور جو بات کہی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد ہو گئی۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 2 دفعہ ایسا ہوا ہے، 2 دفعہ ایسا واقعہ ہوا ہے۔ یہ پانچواں۔ چھٹا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اپنے پاس بلا کے آسمانوں کے اوپر، جو ہم اسراء اور معراج کے نام سے واقعہ جانتے ہیں، اوپر 7ویں آسمان پہ بلا کے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ کیفیت کیا تھی، طریقہ کار کیا تھا، کیسے سنا، کیسے بولا، اللہ عالم۔ اتنا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول میں کلام ہوا، بات ہوئی، وہ کس انداز سے کلام تھا، کیسے تھا، اللہ عالم، اس کی کیفیت نہیں بیان ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے تو بہت سارا ثابت ہے قرآن مجید میں، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کی کوہ طور پہ، زمین پہ ہوتے ہوئے۔ ایک پہاڑ ہے کوہ طور کے نام سے پہاڑ پایا جاتا ہے، اور اس پہ موسیٰ علیہ السلام جاتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے کلام ہوتا تھا۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ بلایا اور اللہ تعالیٰ سے کلام ہوا، اور اس میں بھی کوئی آیتیں دی۔ سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتیں اس معراج کی رات میں وہاں پہ دی گئی تھی، اور وہاں پہ نمازیں بھی فرض کی گئی، وہ اس ایک الگ ڈیٹیل ہے اس کی، انشاءاللہ وہاں پہ جانیں گے۔ الغرض بتانا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ایک کنیکشن اور ایک کنیکٹیوٹی تھی، جو کنیکٹ ہونا تھا، جو طریقہ ہونا تھا، وہ اس کی کیفیت میں سے ایک کیفیت یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ بلایا اور وہاں پہ کلام ہوا۔ اب اس سے جو ہے، اور یہ کلام پردے میں تھا، اللہ اور نبی کے درمیان میں ایک حجاب موجود تھا، ایک پردہ کیسا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، اللہ عالم۔ یہ ہے یعنی 7واں طریقہ، اللہ اکبر۔ اور ایک 8واں طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بغیر پردے کے آمنے سامنے ہو کے کلام کیا۔ اس کیفیت میں اختلاف ہے، کچھ لوگ اس کو مانتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو نہیں مانتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے دنیاوی زندگی میں اللہ تعالیٰ سے اس معراج کی رات میں بھی براہ راست کلام نہیں ہوا۔ اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جب ہم اس پہ جو ہے وہ پڑھیں گے اس مسئلے کو، تو تب ہم اس پہ جو ہے وہ جانیں گے، تب ہم اس مسئلے کے اوپر جب ہم کریں گے تو تب اس کو جو ہے وہ ہم جانیں گے۔ الغرض بتانا یہ ہے کہ یہ چند ایک طریقے ہیں، چند ایک ذریعے ہیں کہ کن ذریعوں سے اللہ کا پیغام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پہنچتا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہیں چند باتیں جو اللہ کے قرآن مجید کے بارے میں ہم جان رہے ہیں۔ اس سے اگلی بات جو ہے
کہ قرآن مجید جو جس انداز میں آتا تھا اور قرآن مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو نازل ہوتا تھا، وہ لکھا جاتا تھا اور ذہنوں میں یاد کر لیا جاتا تھا، یہ نازل ہونے والے میں بھی جو کیفیت ہوتی تھی وہ دو ہوتی، وہ جو کیفیت ہوتی تھی نا دو، ایک ہے کوئی واقعہ رونما ہوا یا کوئی بات پوچھی گئی اور اس کے بدلے میں آیات نازل ہو گئیں، اور وہ واقعہ یا وہ سوال جو پوچھا گیا اس کو کہتے ہیں سبب نزول، یعنی ایک پہلے کوئی وجہ بنی اور اس وجہ پہ اس کاز کے لیے، اس وجہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج دیا کہ یہ میرے پیغمبر پہ آیات نازل کر کے آ جاؤ، جو اس کاز، اس وجہ کی اس کا حل ہو گیا، اس مسئلے کا، یا آپ سے کوئی سوال پوچھا گیا۔ اب وہ وجہ، وہ واقعہ، اس کو کہا جاتا ہے قرآن مجید کے اصول یا معرفت کی زبان میں کہ یہ سبب نزول ہے، اور نازل ہونے کا سبب یہ ہے، نازل ہونے کی وجہ یہ ہے، سبب نزول۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے کہا قل هو اللہ احد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا انسب لنا ربک، اپنے رب کا نسب نامہ بیان کیجئے، اپنے رب کا نسب نامہ بیان کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا کون بیٹا ہے، کون بیٹیاں ہیں، کون ہے اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا، کس کا بیٹا ہے، تو جواب آ گیا قل هو اللہ احد، فرما دیجئے میرا رب یکتا، اکیلا، تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ یکتا ہے، وہ اکیلا ہے، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کی کوئی والدین ہے، نہ اس کا کوئی بہن بھائی ہے۔ تو پہلے ایک چیز پوچھی گئی، پھر اس کا جواب آ گیا، اس کو کہتے ہیں سبب نزول۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، کبھی کوئی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی سبب نزول نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم الگ بغیر وجہ کے بھی نازل ہو جاتا۔ تو جو نازل ہوتا تھا قرآن مجید کسی سبب یا کسی واقعے یا کسی سوال کی وجہ سے نازل ہو جاتا تھا، یا کبھی کبھی بغیر سوال کے بھی اور بغیر اس چیز سے بھی نازل ہوتا تھا۔ اب اگلی بات جو ہے، اگلی بات، دو باتیں ہیں، اللہ اکبر، دو باتیں ہیں جو ابھی باتیں رہ گئی ہیں پوری کرنے میں، جن میں سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید پورا کا پورا، اگر آپ اس کے اوپر ایک نظر پورے قرآن مجید پہ ڈالیں اور ایک پورے قرآن مجید کو کچھ ٹاپکس میں یا کچھ موضوعات میں ڈالنے کی کوشش کریں تو تین باتیں ہیں پورے قرآن مجید میں، یعنی تین ٹاپکس ہیں، تین موضوع ہیں، تین جو ہے وہ چیزیں ہیں جن کے ارد گرد پورا کلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا اس میں بتایا جاتا ہے۔ پہلی چیز ہے اللہ کی توحید، اللہ کا تعارف، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ جبار و قہار ہے، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے یہ بنایا، اللہ تعالیٰ نے یہ بنایا، اللہ تعالیٰ خالق ہے، رازق ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ ہے وہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی معرفت، یہ ایک چیز ہے جو قرآن مجید میں بیان ہو رہی ہے، ایک عنوان یا ایک ٹاپک یا ایک موضوع یا ایک چیز جو مختلف صورتوں میں مختلف انداز سے بیان ہوتی ہے۔ دوسری چیز، قرآن مجید میں امر اور نہیں ہے، آرڈرز، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے، آرڈر آ گیا، یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، نماز قائم کرو، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، فلاں حالت میں نماز نہ پڑھو، فلاں حالت میں نماز پڑھو۔ اللہ کے آرڈر، امر اور نہیں، یہ قرآن مجید کا دوسرا موضوع ہے، یہ قرآن مجید کا دوسرا عنوان ہے۔ تیسرا قرآن مجید کا عنوان ہے، تیسرا موضوع ہے قرآن مجید کا، وہ ہیں پہلی قوموں کے اور پہلے نبیوں کے واقعات، فلاں نبی نے کیسے تبلیغ کی، فلاں نبی نے کیسے تبلیغ کی، فلاں نبی نے کیا کہا، فلاں نبی نے کیا کہا، فلاں نبی نے جو ہے وہ کیا پیغام دیا، جنہوں نے مانا ان کے ساتھ یہ ہوا، جنہوں نے نہ مانا ان کے ساتھ یہ ہوا۔ تو واقعات اور قصص، یہ قرآن مجید کا تیسرا جو ہے وہ عنوان ہے۔ پہلا عنوان اللہ کی توحید، معرفت، اللہ تعالیٰ کے اعمال، اللہ تعالیٰ کے تعارف، اللہ کون ہے۔ دوسرا امر اور نہیں، آرڈرز، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ حلال یہ حرام۔
اور تیسرا ہے پہلے نبیوں کے، پہلے قوموں کے واقعات عبرت کے لیے۔ یہ کوئی ہسٹری کی بک نہیں ہے کہ پوری ڈیٹیل بتائی جائے، فلاں ڈیٹ کو فلاں سن کو فلاں پیدا ہوا اور فلاں ڈیٹ کو فلاں سن کو فوت ہوا، یہ یہاں پہ نہیں۔ یہ کتاب ایک ہدایت کے لیے ہے، رہنمائی کے لیے ہے۔ تو پہلی قوموں کے وہ والے واقعات یا نبیوں کی وہ والی چیزیں جن کو دیکھ کے آگے والی قومیں کچھ سبق لے سکتی ہیں اور کچھ اپنے لیے زندگی بنا سکتی ہیں، وہ واقعات بیان ہوئے ہیں۔ قصص اور واقعات یعنی واقعات نبیوں کے، قوموں کے۔ تو پورا قرآن مجید یا اللہ کا تعارف کروا رہا ہے، یا کوئی حکم اور آرڈر دے رہا ہے، یا پہلی قوموں کے واقعات جو ہے وہ بیان کر رہا ہے۔ ان تین موضوعات پہ قرآن مجید جو ہے وہ بات کرتا ہے۔ اور اب ہے یہ آج کے موضوع کی آخری بات، آج کے موضوع کی آخری بات کہ قرآن مجید جو بھی میرے اور آپ کے پاس یہ کتابی شکل میں موجود ہے، یہ باقاعدہ لکھا کب گیا، کب اس طرح کر کے لکھا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو یہ قرآن مجید جیسے میں نے بتایا یاد کر لیتے تھے، لیکن اس طرح کر کے کیسے لکھا گیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن مجید جتنا نازل ہوتا تھا وہ اتنا مختلف جگہوں پہ لکھ دیا جاتا۔ کس جگہوں پہ لکھا جاتا؟ کپڑوں پہ لکھا جاتا، چمڑے پہ لکھا جاتا، لکڑی کے تختے ہوتے تھے اس پہ لکھا جاتا، پتھر چوڑے چوڑے مل جاتے تھے ان پہ لکھ لیا جاتا تھا، اس طرح کی چیزوں پہ لکھا جاتا تھا۔ جس کے پاس پتھر ہے، جس کے پاس کپڑا ہے، جس کے پاس چمڑا ہے، جس کے پاس جو ہے وہ کاغذ اس انداز میں نہیں تھے جیسے اب ہیں، لیکن چمڑے کے کاغذ ہوا کرتے تھے، چمڑے کے کاغذ اس طرح کر کے ان پہ لکھا جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سالوں کے بعد سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک موقع ایسا آیا کہ ایک جنگ ہوئی جس میں یمامہ میں اہل یمامہ میں بہت سارے صحابہ شہید۔ تو پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور فرمایا کہ دیکھیں یہ اتنے لوگ شہید ہو گئے ہیں، یہ قرآن مجید کے سارے حافظ تھے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے جانے سے اللہ کا کلام نہ چلا جائے، یعنی جا تو نہیں سکتا لیکن ایز احتیاط اس کو لکھ کے رکھ دیا جائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع میں جھجکے کہ یہ کیسے ہوگا، پھر مطمئن ہو گئے۔ پھر جو لوگ اس میں سے لکھتے رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اس طرح کے اور بہت سے لوگ ہیں، کوئی 55 کے قریب 55 یا کچھ لوگوں نے اس سے زیادہ تعداد لکھی ہے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لکھتے رہے تھے۔ تو ان لوگوں میں سے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس طرح ان کے ساتھ 2 لوگوں کو اور ملایا گیا اور ان لوگوں کو کہا گیا کہ سب لوگوں سے جمع شدہ وہ جو لکھا ہوا ہے اس کو ایک جگہ پہ لکھ دو۔ تو اس طرح کر کے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی میں وہ کمیٹی بنی اور اس کمیٹی نے مختلف جگہوں پہ جو پتھر پہ ہے، جو لکڑی پہ، جو چمڑے پہ، مختلف جو لکھا ہوا تھا اس کو ایک جگہ پہ لکھنا شروع کر دیا، ایک پلیس پہ، ایک جگہ پہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ اور ویسے لوگوں کے پڑھنے پڑھانے کا عام رواج تھا، مجھے آتا ہے، فلاں کو آتا ہے، فلاں کو آتا ہے، وہ اس کو سناتا ہے، وہ اس کو سناتا ہے۔ جیسے میں نے بتایا نا، وہاں پہ حافظ اور غیر حافظ کا کوئی فرق ہی نہیں تھا۔ جو مسلمان ہے وہ حافظ ہی ہے، جتنے مسلمان تھے وہ قرآن مجید کے حافظ بھی تھے، اس کو جانتے بھی تھے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھتے بھی تھے۔ اور اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب لکھا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ایسی رہا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تقریباً 2 سال یا 2.5 سال کے قریب ان کی خلافت رہی ہے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا جاتے ہیں اور دوسرے خلیفے آ جاتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی خلافت 10 سال تک رہتی ہے۔ اور مسلمان آپس میں قرآن مجید یوں ہی پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، آگے یاد کراتے ہیں بچوں کو، وہ اپنے بچوں کو یاد کرواتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرے خلیفے آتے ہیں 10 سال کے بعد، جن کا نام ہے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے دور میں
مسلمانوں کی فتوحات دور تک چلی گئی تھیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری دور میں نہ جانے کتنے مربع زمین پہ، یہ فارس جو ایران ہے آج کل، یہاں تک فتح ہو جاتا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں. اللہ اکبر. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب بہت سارے غیر مسلم یعنی غیر عربی زبان والے عربی زبان میں داخل ہوئے تو قرآن مجید کے پڑھنے میں کچھ تھوڑا سا فرق ہونے لگا. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے محسوس کیا کہ اب اس کو باقاعدہ ایک جو کتاب پڑھی ہوئی ہے اس کی زیادہ بکس بنا کے مختلف جگہوں پہ بھیجی جائیں. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو وہ جمع شدہ ایک نسخہ تھا وہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھا، وہاں سے منگوایا گیا اور اس طرح کے اور لوگوں کو ذمہ داری لگا دی کہ بیٹھو اور اس کو لکھو. لکھنا شروع کیا اور اس کے نسخے بنا کے پوری خلافت کے اندر مختلف جگہوں پہ بھیجے گئے اور کہا گیا لوگوں اب یہ جو ایک مرکز اور ایک سینٹرل کی طرف سے سب کو بھیجا جا رہا ہے یہ فائنل سمجھا جائے، اس کے علاوہ اگر کسی اور نے لکھا ہوا ہے تو اس کو ختم کر دیا جائے اور اس کو فائنل سمجھ کے اس کو جو ہے وہ اپنایا جائے. اس طرح کر کے قرآن مجید کی ایک کتابی شکل آئی اور بعد میں یہ جمع ہوتا اس طرح کر کے مختلف مراحل سے آتا اس طرح کر کے ہو گیا. شروع میں قرآن مجید کی یہ جو عربی لکھنے کا ایک انداز ہے اس میں جو ہے وہ اس انداز سے نقطے یا اس انداز سے زبریں اور زیریں یا اس انداز سے جو ہے وہ اس کی تقسیمیں نہیں تھی. سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی یعنی ان کے حکم سے بتایا جاتا ہے کہ ابو الاسود الدؤلی ایک تابعی تھے. انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن مجید میں یعنی متعین کیا کہ کہاں پہ زبر زیر اس چیز کا یعنی یہ بنایا گیا تاکہ اس کو پڑھنے کے لیے جو ہے وہ کیا جائے. زبر زیریں لگائی گئیں اور باقاعدہ بعد میں جا کے بنو امیہ کے دور میں کہا جاتا ہے کہ حجاج بن یوسف نے وہاں اس نے پراپر طریقے سے اس کی زبریں زیریں اور نقطے لگوائے اور بعد میں آہستہ چل کے اس میں جو ہے وہ یعنی یہ سپارے یہ رکوعات یہ تک کی گئی. ایک بات یاد رکھ لیجئے، ایک چیز نکتہ یاد کیجئے. آج بدعت ایک لفظ ہے جو ہم نے سنا تو ہوگا کہ بدعت کیا چیز ہے، اور اسی طرح ایک چیز ہے جس کو ہم نے بہت کم سنا ہوگا جس کو شریعت یا فقہ کی زبان میں مصالح مرسلہ کہا جاتا ہے. مصالح مرسلہ اور بدعت میں فرق کیا ہے؟ مثال کے طور پہ ایک انسان مسجد بنواتا ہے اور مسجد میں کارپیٹ لگا دیتا ہے، مسجد میں اے سی لگا دیتا ہے، مسجد کے لیے جو ہے وہ واش روم بنا دیتا ہے، مسجد کے لیے جو ہے پانی کا بندوبست کر دیتا ہے. اب کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کارپیٹ لگایا گیا تھا؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد میں اے سی لگایا گیا تھا؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں الیکٹرسٹی اور یہ جو روشنیاں لگائی گئی تھی؟ نہیں. تو اگر ابھی وہ جو بھی انسان مسجد میں یہ چیزیں لگا رہا ہے تو وہ نیت تو ثواب کی کر رہا ہے، ثواب کی نیت کر رہا ہے کہ بھئی میں مسجد میں کارپیٹ بچھا دوں گا، لوگ نماز پڑھیں گے، مجھے ثواب ملے گا. تو بھئی یہ کارپیٹ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لگایا نہیں گیا تھا، تو کیا یہ بدعت ہے؟ اس میں ثواب ملے گا؟ یاد رکھ لیں کہ ایک ایسی چیز، ایک ایسی عبادت جو آلریڈی موجود ہو دین اسلام میں اور پھر اس عبادت کو پورا کرنے کے لیے اس کے دائیں بائیں سائڈوں سے اس کو آسان کیا جائے تو وہ جو آسانیاں ہوتی ہیں اس کو کہا جاتا ہے مصالح مرسلہ، اور یہ بدعت نہیں ہوتی ہیں. نماز پڑھنا ایک عبادت موجود ہے. اب اس نماز پڑھنے کے لیے آپ کسی کو ساتھ بٹھا کے سواری پہ مسجد کی طرف لے کے آ جاتے ہیں، آپ کو ثواب مل رہا ہے. آپ اس بندے کی نماز میں سجدہ کرنے کے لیے جگہ جو ہے وہ صحیح کرنے کے لیے کہ اس کا سجدہ ہو، بیٹھنے کے لیے صحیح ہو جائے، وہ اس کے پاؤں میں تکلیف نہ ہو، اس کو کچھ نہ ہو، کارپٹ بچھا دیتے ہو، نماز صحیح طرح پڑھے. اب دیکھو اگر نماز نہیں پڑھنی ہے تو کوئی بھی نہیں بولے گا کارپٹ بچھانا ثواب ہے. اصل ہے نماز. تو نماز کو درست اور بہتر طریقے سے تاکہ کوئی انسان انجام دے لے اس کے لیے اے سی لگا دیا گیا، اس کے لیے پانی کا بندوبست کر دیا گیا. اصل چیز ہے نماز. تو جو عبادت موجود ہو اس کے لیے جو بھی آسانیاں کی جاتی ہیں
اس کو شریعت کی زبان میں بدعت نہیں بلکہ مصالح مرسلہ کہا جاتا ہے، مصالح مرسلہ کہا جاتا ہے۔ اور اگر اصل عبادت کو، وہ جو اصل عبادت ہے اس میں کچھ چینجنگ کر دی جائے، 4 رکعتوں کے بعد آپ 6 رکعتیں بنا لیں، 2 رکوع کی جگہ 1 رکوع کی جگہ پہ 2 رکوع بنا لیں، یا اس عبادت کی کیفیت کو چینج کر دیں، اس عبادت کو انجام لانے کا طریقہ پورا بدل دیں، تو اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ ان دونوں چیزوں میں فرق کرنا ہے۔ کچھ لوگوں کو جب بدعت بولی جاتی ہے کہ یہ چیز ناجائز ہے، وہ دلیل پکڑ لیتے ہیں مصالح مرسلہ کو، لو دیکھو وہ قرآن مجید کے اوپر تو زبر زیر نہیں لگی ہوئی تھی، اب جس نے زبر زیر لگا دی اس نے بدعت کیا، جس نے اس کے رکوع منا بدعت کر دیا۔ او بھائی، بدعت میں اور چیز ہے اور یہ اور چیز ہے۔ قرآن مجید موجود ہے، پڑھا جا رہا ہے، لوگوں کے حافظوں میں موجود ہے۔ ایک نئے انسان کے پڑھنے کے لیے آپ اس کو پرنٹ کر دیتے ہو کہ اس کے حرفوں میں کلر آ رہا ہے، یہ حرف فلاں کلر کا ہے یا فلاں کلر کا ہے، تو کہاں پہ اس نے موٹا کرنا ہے، کہاں پہ باریک کرنا ہے۔ اس قرآن مجید کے پڑھنے کو سہل کیا جا رہا ہے، اس کا آسان کیا جا رہا ہے۔ یہ جو آسانی کرنے کے لیے اصل عبادت وہ پڑھنا ہے، لیکن اس پڑھنے والے سٹیپ پہ پہنچنے کے لیے کچھ ادھر ادھر سے سٹیپ لگائے جاتے ہیں تاکہ وہ اصل منزل تک پہنچ جائے، تو ادھر ادھر کے سٹیپ جو ہے وہ بدعت نہیں کاؤنٹ ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ ان چیزوں کو کہا جاتا ہے کہ ہم بنایا اس لیے جاتا ہے کہ اصل منزل مقصود قرات کرنا ہے، اور قرات کرنا جو ہے ہم اس کو صحیح طریقے سے کر سکیں اس لیے بنائے جاتے ہیں، تو اس کو مصالح مرسلہ کہا جاتا ہے۔ اور اگر آپ قرآن مجید کے پڑھنے کی عبادت کی کیفیت بدل دو، آپ قرآن مجید کی آیتوں کو الٹا کر کے پڑھو، قرآن مجید کو اس طریقے سے پڑھو جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھا ہے، یا ایسی جگہوں پہ پڑھو جس جگہ پہ نہیں پڑھا گیا ہے، یا اس نیت سے پڑھو جس نیت سے وہ نہیں پڑھا گیا ہے، تو اگر یہ چیزیں کی جائیں گی تو بدعت ہوگا۔ یعنی اصل عبادت میں جب کوئی چینجنگ ہو یا نئی چیز ایڈ ہو جائے اس اصل عبادت میں، تو اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ اور اگر اصل عبادت میں وہ چیز نہیں ایڈ ہوتی بلکہ اصل عبادت کو صحیح طرح کرنے کے لیے، اب قرآن مجید کی تلاوت کو صحیح طرح کرنے کے لیے زبریں زیریں لگائی گئی، قرآن مجید کوئی صحیح طرح تلاوت کرنے کے لیے اس کے ساتھ جو ہے وہ کسی لفظ کو موٹا، کسی کو باریک، کسی کو چھوٹا، پھر اس میں سٹاپ کہاں کہاں کرنا ہے، وقف کہاں کہاں کرنا ہے، تاکہ معنی میں کوئی گڑبڑ نہ ہو، تاکہ مطلب میں کوئی فرق نہ پڑے، تو اس معنی میں کوئی فرق نہ آئے، کہاں کہاں تو وہاں وقف کے اشارے لگائے گئے۔ یہاں پہ وقف کرنا لازم ہے، یہاں پہ وقف کرنا لازم نہیں ہے، یہاں پہ وقف نہیں کر سکتے، یہاں پہ جو ہے وقف جائز ہے، تو وہ نشانات لگائے گئے کہ آپ تاکہ پیچھے والی بات آگے والی بات مکس نہ ہو، یا آگے والی بات پیچھے والے کے ساتھ ملانا ضروری ہے، وہ وقف بنائے گئے۔ یہ جتنی چیزیں اس پہ اوپر کی گئی ہیں یہ بعد میں ہے، یہ بدعت کی کیٹیگری میں نہیں آتے، ان کو بولا جاتا ہے مصالح مرسلہ، ان کو بولا جاتا ہے مصالح مرسلہ۔ تو قرآن مجید کا جمع ہونا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے اس کی آگے تصحیحات، یعنی اس میں شائننگ لانا، اس میں بہتری کرنا، جو آج تک چلتا ہوا آ رہا ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ لوگوں کو سکھانے کے لیے ایک ایک ورڈ کا الگ الگ ترجمہ کر کے نیچے لکھتے ہیں، الگ الگ اس کا جو ہے وہ ترجمہ دے کے لکھتے ہیں۔ تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ قرآن مجید کے اندر مصالح مرسلہ اور بدعات میں فرق کرنا یا جاننا ضروری ہے کہ کیا چیز مصالح مرسلہ میں ہے اور کیا چیز بدعات میں ہے۔ اور اب آخری بات کر رہا ہوں، ایک اور بات جس کا سمجھ لیجئے گا کہ قرآن مجید جو میرے اور آپ تک پہنچ رہا ہے، اس پہنچنے میں یہ جو قرآن مجید میرے اور آپ تک جو پہنچ رہا ہے، یہ جو پہنچا ہے، اس کا جو سسٹم ہے، جو سٹائل ہے، اس کو بولا جاتا ہے متواتر، اس کو بولا جاتا ہے تواتر۔ اصل میں ایسا ہوتا ہے کہ عربی زبان میں یا دین اسلام میں ایک بات آگے دوسرے تک کیسے پہنچتی ہے اس کے بھی باقاعدہ طریقے فکس کیے ہوئے ہیں کہ میری یہ خبر
آگے آپ تک پہنچ رہی ہے، آپ مجھ سے براہ راست سن رہے ہیں، یا میری یہ بات کوئی اور بندہ آگے پہنچا رہا ہے؟ تو جب آگے ایک بندہ اس بات کو پہنچا رہا ہے، یا 10 لوگ آگے سن کے آگے بات بتا رہے ہیں، یا 1000 لوگ اس بات کو سن کے آگے پہنچا رہے ہیں، جیسے آج کل جو ہے نا وہ سوشل میڈیا کے اندر بولا جاتا ہے اس بندے کے جو اتنے فالوور ہیں، اس کی اتنی فالوئنگ ہے، اتنی فالوئنگ ہے، یہ ایک بات کرتا ہے تو اتنے لاکھ اتنے ملین لوگ تک وہ بات پہنچ جاتی ہے. تو وہ آگے اس انسان سے کتنے سننے والے لوگ ہیں، پھر اس سے آگے کتنے سننے والے لوگ ہیں. اس کو ایک جو علمی دنیا میں 2 انداز ہیں کہ جس کو کہا جاتا ہے متواتر اور احاد، جس کے بیان کرنے والے لوگ باقاعدہ فگر میں موجود ہیں، 1 ہیں، 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، اتنے ہیں، تو وہ خبر ایک احاد کی کیٹیگری میں آتی ہے. وہ والی بات احاد کی، یعنی جس کو باقاعدہ کچھ شخصیات ہیں، چند ایک لوگ ہیں جو اس بات کو آگے پہنچا رہے ہیں. لیکن جہاں پہ لوگوں کی کوئی تعداد نہ ہو، نہ جانے کتنے لوگ جن کو تعداد میں لایا نہیں جا سکتا. اب لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن مجید کتنے لوگوں کو یاد تھا، آگے ہر ایک نے کتنے لوگوں کو پڑھایا، ان کے آگے کتنے لوگوں کو پڑھایا، ان کو تعداد شمار کرنا ممکن نہیں ہے. تو اس کو کہا جاتا ہے متواتر، تواتر، کہ قرآن مجید جو میرے اور آپ تک پہنچا ہے یہ چند مخصوص لوگوں کی وجہ سے نہیں آیا ہے، بلکہ یہ متواتر طریقے سے آیا ہے، جن کے نہ جانے کتنے صحابہ تھے، نہ جانے کتنے تابعین تھے. صحابہ کے بعد اگلے والے مسلمان لوگوں کو تابعین بولا جاتا ہے، اور تیسرے نمبر پہ آنے والوں کو تبع تابعین بولا جاتا ہے. اس دور میں کتنے لوگ ہو گئے تھے، اگلے دور میں کتنے. اب مثال کے طور پہ میں ایک بات کر رہا ہوں، سننے والے جو ہیں وہ 115 لوگ ہیں، 120 لوگ ہیں، 200 لوگ ہیں، 300 لوگ ہیں. وہ آگے اس بات کو جو ہے وہ بتا دے، ہر ایک بندہ 2 لوگوں کو بتا دیتا ہے، تو جو 300 لوگ تھے وہ 600 900 لوگ ہو جائیں گے. تو الغرض یعنی یہ جو لوگ ہیں، جب اس طرح کر کے آگے بات پہنچتی ہے جس میں نہ جانے کتنے لوگ ہو جائیں جن کو تعداد میں شمار کرنا ممکن نہ ہو، تو ان کو بولا جاتا ہے متواتر. قرآن مجید جو میرے اور آپ تک پہنچا ہے یہ چند لوگوں نے نہیں پہنچایا. کوئی مسلمان افریقہ میں، کوئی مسلمان جو ہے وہ یورپ میں، کوئی مسلمان امریکہ میں، کوئی مسلمان ایشیا میں، کوئی وہ زمین کے اس کنارے میں، اور کوئی مغرب میں، کوئی مشرق میں، کوئی کہاں پہ. سب لوگ آگے قرآن مجید سنا رہے ہیں، وہ آگے پڑھا رہا ہے، وہ آگے پڑھا رہا ہے. یہ لوگ کبھی اکٹھے بھی نہیں ہوئے کہیں پہ، اور یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ سب لوگوں نے اکٹھے مل کے جھوٹ بنا لیا ہوگا. تو اس چیز کو بولا جاتا ہے متواتر. قرآن مجید متواتر انداز سے آگے پہنچا ہے. قرآن مجید کی ہر ایک آیت متواتر ہے، قرآن مجید کی ہر ایک سورت متواتر ہے، قرآن مجید کا ہر ایک لفظ متواتر ہے. تو متواتر کا معنی یعنی بے شمار لوگوں نے لا تعداد لوگوں نے سن کے آگے پہنچایا ہے. اس بات کو کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید متواتر انداز سے پہنچا ہے، جو آج میرے اور آپ کے سامنے موجود ہے. اللہ اکبر. یہ قرآن مجید متواتر ہونا، اور اس کے بعد چند ایک باتیں اور ہیں جو انشاءاللہ تعالی ہم قرآن مجید کے بارے میں آگے جو ہے وہ اس سے اگلی کلاس میں جاننے کی کوشش کریں گے. آج کی باتوں پہ میں یہیں پہ اکتفا کرتا ہوں، اگرچہ آج کی باتیں تھوڑی سی کل گزشتہ کلاس سے تھوڑی سی زیادہ ہو گئی ہیں، تھوڑی باتیں ہیں. انشاءاللہ تعالی اس کو یاد رکھیں گے، 1 دفعہ 2 دفعہ یہ لیکچر سن لیں گے تو اپنے علم میں بہت سی باتوں کا اضافہ ہو جائے گا. یہ آج کی کلاس، اور امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی کل کی کلاس میں یہ آخری کلاس ہوگی اس انداز سے قرآن مجید کی معلومات کے بارے میں، اور پھر ہم باقاعدہ قرآن مجید کو شروع کر دیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی ہم سے یہ قبول فرمائے، اللہ تعالی مجھے بتانا اور آپ لوگوں کا سننا قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں جو کچھ سنا ہے اس کو صحیح طرح سمجھنے کی، سمجھ کے ایمان لانے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی میرے اور آپ کو، مجھے اور آپ کو قرآن مجید کے ساتھ محبت کرنے والا بنا دے، محبت کرنے والا بنا دے.
اللہ مجھے اور آپ کو قرآن مجید کی زندگی عطا فرمائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تھا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، آپ کا کردار، آپ کا جو معاملات، فرمایا کانا خلق القرآن، قرآن مجید ہی آپ کا اخلاق تھا، وہ چلتا پھرتا قرآن مجید تھا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ میری اور آپ کی زندگی میں اس طرح کر کے قرآن مجید لے کے آ جائے، اور میں اور آپ اس طرح کر کے قرآن مجید کو پڑھنے والے، عمل کرنے والے، اس کو سیکھنے والے بن جائیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ آج انہی باتوں پہ جو ہے اکتفا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی کل کی اور آئندہ کی کلاس میں ہم اس سے آگے چلیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو، اللہ مجھ سے اور آپ سے یہ تمام چیزیں قبول فرمائیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔